السلام علیکم، دس از آئیڈیالوجی ود انیلا شہزاد۔ آج ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی۔ بہت زیادہ آپ اس کے بارے میں ڈبیٹس دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، اور ایسا لگتا ہے پاکستان میں دو اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ پیرل ابھر رہے ہیں۔ ایک تو جو میجورٹی آف پاکستانیز ہیں جو کہ ہم سب مسلمان ہیں، آلموسٹ 99% پاکستان میں مسلمان ہیں، اور ہم لوگ بلیو کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اور ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ شریعہ کا جو نظام ہے وہ ڈیفینیٹلی سب سے آئیڈیل اور بیسٹ نظام ہے، بیسٹ وے آف پریکٹس ہے۔ لیکن بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پریکٹیکلی ہم ایک شریعہ بیسڈ کنٹری تو نہیں بن سکے، لیکن آف کورس ہمارے جو لیگل سسٹم ہے، جو کہ ہم نے برٹش لیگل سسٹم انہیرٹ کیا تھا جب پاکستان بنا تھا، اس میں بہت سارے قوانین کے اندر امینڈمنٹس آ چکی ہیں، اسپیشلی جن قوانین کے اوپر جو قرآن اور سنہ میں بہت زیادہ اسٹریس ہے، فار انسٹنس جو وراثت کے قوانین ہیں، جو میرج کی انسٹیٹیوشن کے قوانین ہیں، ان سب میں اسلامک جو جورسپروڈنس ہے اس کی روشنی میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے نا ابھی ڈیسیجنس سامنے آتی ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے شعبے ہیں زندگی کے جن میں ہماری وہی ہم نے جو برٹش لیگل سسٹم انہیرٹ کیا تھا وہی چل رہا ہے، اور ہم نے امینڈمنٹس نہیں کیے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا سسٹم پوری طرح سے شریعہ پہ بیس تو نہیں کرتا، لیکن وی ایز اے نیشن، وی ایز مسلم پیپل، وی بلیو کہ شریعہ از دا بیسٹ آپشن، جس کو اچیو کر لینا چاہیے، اور اگر کر لیں گے تو ہم لوگ زیادہ پروگریسو ہو جائیں گے، زیادہ ہم لوگ یعنی بہتر لائف جو ہے وہ گزاریں گے اس کے نتیجے میں۔ بہرحال ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی، دین کا جو تعلق ہے وہ لوگوں کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف سے ہے۔ یہی چیز جو ویسٹ کے اندر یہ موومنٹ شروع ہوئی، اور اس آئیڈیا کو، اس آئیڈیالوجی کو ویسٹ نے بہت یعنی اسٹرانگلی اپنا لیا۔ اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ دنیاوی کاموں کو سنبھالے، اس کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے سٹیزنز کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ جو انتظامات ہیں ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے لے لیں، انفراسٹرکچر بنانے کے لے لیں، اکانومی کو رن کرنے کے لے لیں، ان سب ڈپارٹمنٹس کو اسٹیٹ جو ہے وہ سنبھالے۔ اور ریلیجن سے جو ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ریلیجن تو ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور وہ جو ہے وہ جیسے بھی ہر انسان کا دل چاہے وہ اپنے بلیف سسٹم کو قائم رکھے اور اپنے ریلیجن کو کے اوپر وہ چلے۔ لیکن بینگ پاکستانیز، being Muslims, being followers of the Quran and Sunnah and readers of the Quran and Sunnah، اور ہم سمجھتے ہیں اپنے دین کو، اگر تو ہم سب کے اوپر یہ چیز بہت عیاں ہے کہ جو اسلام ہے وہ ہمیں صرف دل میں ایک سوچنے کا تو سسٹم نہیں دے رہا نا۔ اسلام تو ہمیں بتا رہے کہ سوشلی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، اپنے وراثت اپنے لوگوں کو کس طرح سے بانٹنی ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی ہیلتھ کو لے کے چلنا ہے، اپنی ایجوکیشن کو کس طرح، ہر معاملے میں تو ہمارا دین ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ پھر اکانومی کیسے چلے گی اس کے بارے میں بھی بہت سنہری اور بہت واضح اصول ہیں جو اسلام ہمیں دکھاتا ہے۔ فورن پالیسی کیسے چلے گی، جب قرون اولیٰ تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ خط و کتابت کی، کس طرح سے انہوں نے ان کو دین کا پیغام دیا، کس طرح سے کچھ بیٹلز بھی لڑی گئیں ان پڑوسی ممالک کے ساتھ۔ تو جو ہمارا دین ہے وہ تو ایک پورا مکمل مطلب اٹس ناٹ پرسن بیسڈ، اٹ از آلسو پرسن بیسڈ، بٹ اٹ از آلسو اسٹیٹ بیسڈ، کہ اسلامی ریاست جو ہے نا اس کو بنانے کا پورا ایک طریقہ ہے۔ تو پھر کس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بن جانا چاہیے، اور اسٹیٹ کا تعلق پھر اس کے بعد صرف دنیاوی معاملات سے ہوگا، اور دینی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سو کوشچن یہی ہے کہ کیا اسٹیٹ اور ریلیجن کو سپریٹ ہو جانا چاہیے، یا پھر وہ دونوں کو اکٹھے
ہی اکٹھے مل کر ایک ہی سسٹم کے تحت اکٹھے چلنا پڑے گا. سو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کا آئیڈیا آیا کہاں سے ہے اور اس کے بیسک میننگ کیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ میں جو ہے ایک انلائٹمنٹ ایرا کے اندر جب آیا، اس سے پہلے وہاں پہ ڈارک ایجز تھے، اور اس سے پہلے وہاں پہ بالکل علوم و فنون کا فقدان تھا، اور بادشاہت چلتی تھیں اور ڈکٹیٹرشپس وہاں پہ چلتی تھیں. لیکن یہ ایک دور آیا جب کہ جو ایسٹ سے یعنی مسلمان ممالک سے بہت ساری لائبریریز میں سے کتابیں وہاں پہ گئیں، پہنچیں، علوم وہاں پہ ٹرانسلیشنز ہوئیں، اور جو علوم اور فنون ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئے پورے یورپ میں. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہاں پر ایک ایسی یعنی تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا جس میں نالج کو، ریزن کو، لاجک کو اور ایکسپیریمنٹیشن کو، آبزرویشن کو، ان سب کو بڑی اہمیت دینے شروع ہو گئے یہ لوگ. اور ان سب نے جو ایک کامن چیز ان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ریلیجن جو ہے نا وہ ایک بہت بری چیز ہے، جو کہ جس نے ہمیں ڈارک ایجز میں رکھا، جس نے ہمیں ہمیشہ بیکورڈ رکھا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ریلیجن ہے، وہ چرچ ہے. چرچ نے ہمیں دبا کے رکھا، سپریس کر کے رکھا، اور اپنی ڈکٹیشن ہمارے اوپر کی، اور ہمیں علوم اور فنون سے دور رکھا. سو ریلیجن کے خلاف ایک ہیٹریڈ ویسٹ کے اندر جو پیدا ہو گیا، یورپ کے اندر جو پیدا ہو گیا، تو یہی چیز جو ہے یہ پولیٹیکل لیول پر بھی ان لوگوں کے اندر آ گئی. اور یہ جو انلائٹڈ لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو اسٹیٹ ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے سے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے ہے، اور ریلیجن جو ہے نا وہ اس کا تعلق انسان کی پرسنل لائف سے. سو ان دونوں کو بالکل الگ ہو جانا چاہیے. اور اس ہسٹری میں یہ چیز بھی ایک شامل تھی کہ اس سے پہلے چرچ جو ہے وہ اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ چرچ جب تک یس نہیں کرتا تھا تو کنگ جو ہے وہ اپنا کراؤن نہیں پہن سکتا تھا. چرچ جو ہے وہ ان کو ان کے اوپر لازم کر دیتا تھا کہ ایسی یہ بڑی جنگ آپ نے لڑنی ہے، یہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ انفلوئنس اور انٹرفیئرنس چرچ کی جو ہے حکومتی کاموں میں بہت زیادہ تھی، جو کہ واقعی ان کو جو ہے نا جنگوں میں دھکیلتی تھی اور ان کو مصیبتوں میں ڈالے رکھتی تھی. سو یہ چیز جو ہے یہ ایک اس کلچر کو اگر ہم دیکھیں اور اس ساری ہسٹوریکل کانٹیکس کو دیکھیں جس میں ویسٹ جو ہے گزر رہا تھا، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چرچ جو ہے نا یہ ضرورت سے زیادہ غلط کام کر رہا ہے، مظالم بھی کر رہا ہے عوام کے اوپر، اور دین کو مطلب ایکسپلائٹیشن بھی دین کی کر رہا ہے. دین نے ریالٹی میں جو احکام دیے میں وہ کچھ اور ہیں، اور چرچ ہم پہ جو مسلط کر رہا ہے وہ کچھ اور ہیں. تو وہ جو ہے، اور پھر بائبل کے خلاف ایک بہت بڑی مہم کہ بائبل جو ہے اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں اور ڈاگما ہے، اور مطلب آپ سوال نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو مطلب لاجیکل جو ہے بات ریلیجن میں نہیں کر سکتے. یہ چیز بھی بہت زیادہ وہاں پر ہو گئی. سو اس سارے سیناریو کے اندر یہ بات کہنا کہ بھی ٹھیک ہے چرچ بہت اچھا ہے، لوگوں کو کرائسٹ پہ یقین ہے، لوگوں کو کرسچینٹی پہ یقین ہے، وہ اپنے معاملات کو اپنے گھر تک رکھیں، اپنے دلوں تک رکھیں اور اپنے چرچ تک رکھیں، اور باقی جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے وہ جو ہے اس کے اندر نہ چرچ انٹرفیئر کرے اور نہ ہی اسٹیٹ جو ہے وہ چرچ کے معاملے میں انٹرفیئر کرے گا. یعنی اسٹیٹ یہ نہیں کہے گا کہ پروٹیسٹنٹس بہتر ہیں یا آرتھوڈاکس بہتر ہیں یا کوئی بھی سیکٹ جو ہے وہ بہتر ہے، بیکاز وہاں پر تو سارے ہی کرسچنس تھے نا. کرسچن کے بیچ کے اندر سیکس کی پرابلم ہو سکتی تھی، یہ پرابلم وہاں پہ نہیں تھی کہ وہاں پر مسلمان جیسے انڈیا سب کانٹیننٹ میں تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور اس کے مقابلے میں ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد، اور وہ دو ریلیجنس کا آپس میں کلیش، وہ چیز وہاں پہ نہیں تھی. بلکہ وہاں پر ایک بڑی سمپل بات تھی کہ سب کے سب کرسچنس تھے، لیکن ان کے بیچ میں سیکٹس بہت سارے بن گئے تھے، جیسے پروٹیسٹنٹ ہو گئے، یہ وہ اس طرح کے بن گئے تھے. تو ان کے بیچ میں جو ہے گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جیسے ہمارے بیچ میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور بھی بریلوی بھی ہیں، یہ دس اینڈ دیٹ. تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں یہ کہنے کی کہ نہیں شیعہ زیادہ اچھے ہیں یا سنی زیادہ اچھے ہیں یا بریلوی زیادہ اچھے ہیں یا وہ کوئی اور سیکٹ ہے وہ زیادہ اچھے ہیں. سو یہ چیز تھی، یہ کانٹیکس تھا وہاں پہ جب سیکولرزم کی تحریکیں جو ہے نا وہاں پہ چلی. اور
اور ممالک نے وہاں پہ سیکولرزم کو قبول بھی کیا. سو اس کا بیسک آئیڈیا کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ جو اسٹیٹ ہے نا وہ ہر ریلیجن کو ایکولی ٹریٹ کرے، ایک جیسا ٹریٹ کرے اور ایکول فیسلٹی ان کو پرووائڈ کرے. یعنی یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ ریلیجن تو وہاں پہ تھا ہی ایک، سب کے سب کرسچین تھے، لیکن ہاں یہ ضرور بات تھی کہ ویسٹ کی طرف کے جو تھے، اوپر کی طرف کے کنٹریز پروٹیسٹنٹ تھے زیادہ، نیچے کی طرف کے آرتھوڈاکس تھے زیادہ. تو اب جہاں پہ پروٹیسٹنٹ ہے وہاں پر وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے ملک کے آرتھوڈاکس جو کچھ لوگ ہیں ان کو تنگ نہ کرے، ان کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہ کرے، ان کو یہ نہ کہے کہ بھئی تمہارا آرتھوڈاکس چرچ جو ہے نا وہ تو چلے گا ہی نہیں، وہ بھی چلیں، وہ بھی اپنے پاس چلائیں اپنا کام، پروٹیسٹنٹس اپنا کام چلائیں، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے دور رہے گا. باقی کام جو اسٹیٹ کے کرنے والے ہیں وہ ورلڈلی قسم کے کام ہیں. A crucial element of modernization that a religion and traditional values are backward and decisive, and that it is only guarantor of free religious exercise. اب یہ جو آئیڈیا ہے میچور ہونا شروع ہو گیا، مزید اس میں آئیڈیا ایڈ اپ ہونا شروع ہو گئے. اور کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جو تھنکرز تھے جو وہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم اپنے ملکوں کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ملکوں کو سیکولر کرنا پڑے گا. اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ وہ اس سیکولرزم کی بات کریں جس میں اس سے پہلے چرچ کی پوری انٹرفیئرنس ہوتی تھی اسٹیٹ کے معاملات میں. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرنائز اگر کرنا ہے، سائنس کو آگے لے کے چلنا ہے، لاجک کو آگے لے کے چلنا ہے، ریزن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، ٹیکنالوجی کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اسٹیٹس کو سیکولر بنانا پڑے گا. بیکاز اگر اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجن بیسڈ رہے گا اور اسٹیٹ جو ہے ان معاملات میں پڑا رہے گا تو پھر وہ دنیاوی طور پہ ترقی نہیں کر پائے گا. اور یہ آئیڈیا بھی اس میں شامل ہونے لگ گیا کہ جو ریلیجن اور ٹریڈیشنل کے ویلیوز ہیں، یعنی چرچ کے جو ویلیوز ہیں اور کلچر کے جو پرانے ویلیوز ہیں کہ اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح شادی بیاہ سے ہونی چاہیے، اور یہ سب پرانے خیالات وہ سب کے سب بیکورڈ ہیں اور ڈیوائسو ہیں، اور مطلب ہمارے لوگوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک نیشن نہیں بننے دے رہے ہیں. تو یہ خیالات جو ہے نا دوبارہ مطلب ایڈ ہوتے گئے، سیکولرزم کی جو بیسک آئیڈیا اس کے ساتھ ایڈ ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ کہنا کہ اگر ہم سیکولر بن جائیں گے ایز اے کنٹری تو پھر اس صورت میں ہماری جو ریلیجس لائف ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ہم فریلی اس کو چلا سکیں گے، کیونکہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ تو نہیں کہہ رہا نا کچھ بھی کہ تم یہ بنو یا وہ آرتھوڈاکس بنو، پروٹیسٹنٹ بنو یا کسی بھی چرچ کے. تو پھر دیٹ مینس آپ فری ہو، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ کا دل چاہے تو آرتھوڈاکس بن جاؤ، آپ کا دل چاہے تو ابھی آج ہی کنورٹ ہو کر پروٹیسٹنٹ بن جاؤ، آپ کو کچھ کوئی نہیں کہے گا. سو یہ تھا وہ بیسک آئیڈیا اور یہ تھی وہ بیک گراؤنڈ کانٹیکس جس میں یہ سیکولرزم کا آئیڈیا جو ہے یہ پنپ رہا تھا. اور پھر سیکولرزم کو اگر آپ فلاسفرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ جن کی ٹریڈیشن ہے ویسٹ کے اندر، اس میں بہت زیادہ فلاسفرز آئے، بہت سارے سائنٹسٹ آئے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں، ابھی تک فلاسفرز وہاں پہ نئے آ رہے ہیں. اور جب فلاسفرز آتے ہیں نا تو پھر وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہر جنریشن میں جب فلاسفرز آتے ہیں تو وہ اپنے جو فادرز کے اپنے پرانے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ان کو وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ری تھنک کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو موومنٹ اب فیمنسٹم کی فار ایگزامپل ایک موومنٹ چلی تو ہر جنریشن کے بعد اس کے اندر بالکل چینجز آنے، بہت بڑے چینجز آنے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اب آج کے دور میں اگر آپ گوگل میں جا کر ہی دیکھیں کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے تو اس کی کوئی آپ کو 2-3 درجن قسمیں ملیں گی، کیونکہ ہر جو تھنکر ہے، ہر فلاسفر ہے، اس نے آ کر اس کی مزید جو ہے نا اس پہ ری تھنکنگ کر کے اور مزید اس کو ریفائن کرنے کی کوشش اور مزید اس میں ایڈ کرنے کی چیزیں. تو وہ ایسے یعنی وہ کوئی فائنل حتمی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ ڈیفائن بھی کر سکیں. اسی طرح سے ڈیموکریسی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کی الگ ڈیفینیشن بنتی گئی. اور یہی چیز سیکولرزم، کیونکہ یہ کوئی دین تو نہیں ہے نا کہ اٹل ہے جو ایک نبی نے بھیج دیا، یہ تو ایک آئیڈیا ہے، ایک تھاٹ ہے. تو جو بھی نیا تھنکر آتا ہے وہ اس کو مزید
ری تھنک کرتا ہے. فلاسفیکلی یہ کس طرح گرو ہوا یہ آئیڈیا, وہ ایسے کہ سیکولرزم سیکس ٹو انٹرپریٹ لائف بیسڈ آن پرنسپلز ڈیرائیوڈ سوللی فرام دا مٹیریل ورلڈ وداؤٹ ریکورس ٹو ریلیجن. اٹ شفٹس دا فوکس فرام ریلیجن ٹورڈز ٹیمپورل اینڈ مٹیریل کنسرنس. یعنی فلاسفرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو سیکولرزم کا آئیڈیا ہے وہ آپ کی زندگی کو مٹیریلزم کی فلاسفی بہت زیادہ عام اب تک بھی وہ فالو کی جاتی ہے ویسٹ کے اندر, کہ وہ یہاں تک اس ایکسٹریم پہ وہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسپریچول لائف تو ہے ہی نہیں, گاڈ تو ہے ہی نہیں, اور یہ جو سب کچھ امیجنری چیزیں یہ بیکار ہیں, یہ بھی امیجنری ہیں, صرف وہی حقیقت ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جس کی جو ثبوت ہے وہ ہمیں ہماری فوٹوگرافک پلیٹ میں ہمیں مل سکتی ہے, یا ہمارا ایمیٹر اس کو ٹریس کر سکتا ہے, تو وہ چیز ریئل ہے. باقی تو سب ہے ہی ان ریئل اور غلط ہے, فالسہڈ ہے. تو سیکولرزم بھی جو ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کو یہ کہتی ہے کہ وہ دنیاوی امور تک اپنے آپ کو محدود کرے, تو وہ ایک طرح سے مطلب اپنے پورے سٹیزن کو, پورے جو نیشن کو نا ایک مٹیریلسٹک لائف کی طرف لے جاتی ہے, جس میں ریلیجن سے کوئی پریکٹیکلی تعلق جڑا رہتا ہی نہیں ہے. اور ٹیمپورل لائف بھی وہی کہ جو وقت گزر رہا ہے اور اس میں ہمارے ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ آتا ہے, یہ ٹیمپورل اور یعنی ٹائم اور اسپیس کے بیچ میں جو ہم ایک فزیکل لائف گزار رہے ہیں وہی ریئل لائف ہے. جب سیکولرزم آپ کا اسٹیٹ اپنا لیتا ہے تو پھر آپ کی پوری تھنکنگ ایز اے نیشن اس طرف کو چلی جاتی ہے, یعنی مٹیریلزم کی طرف چلی جاتی ہے, اور آپ کی جو فزیکل ٹیمپورل اور مٹیریل کنسرنز ہیں اس کی طرف آپ مکمل طور پہ آپ کی جو ہے نا انٹرسٹ جو ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے. سو دس از دا تھنگ. اب سیکولرزم کو کیا وہی بات کہ کیا ہم ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں, تو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, بیکاز اس کے ہر ملک نے اپنی طریقے کا ماڈل بنایا. فار انسٹنس یہ کچھ ماڈلز ہیں جو میں نے صرف آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتائیں, یہ سامنے رکھیں. جیسے کہ فرینچ ماڈل ہے. فرینچ ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فرملی اپنے آپ کو ریلیجن سے بالکل دور کر دے, اور اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں یعنی اس کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس کے مطابق وہ بالکل ریلیجن کے کسی معاملے میں وہ بات ہی نہیں کرے گا, بلکہ اس کی جو معاملات ہیں وہ نان ریلیجس فلاسفیکل کنوکشنز کے اوپر بیس کرتے ہیں, یعنی مٹیریلزم کے اوپر بیس کریں گے. سو یہ فرینچ ماڈل ہے. جو ہیومنسٹک ماڈل ہے جو بہت سارے یورپین کنٹریز میں پسند کیا جاتا ہے, وہاں اس میں کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پیورلی ریشنل بیسس پہ کام کرے گا, اور جو انسانی نیڈس ہیں, ہیومن نیڈس ہیں اور ویلفیئر ہے اس کے اوپر وہ فوکس کرے گا, اور جو بھی ریلیجن ہے, جتنے بھی ریلیجن ہیں ان کے بیچ میں کوئی وہ فرق نہیں کرے گا, اور ریلیجن اور نان ریلیجن کے بیچ میں بھی وہ بالکل کوئی فرق نہیں کرے گا. یعنی بہت سارے لوگ اگر ایتھیسٹ سننا چاہتے ہیں, کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ ان کے بیچ میں بھی اور ریلیجن کے بیچ میں بھی کوئی فرق نہیں کرے گا کہ یہ کرسچین ہے اور یہ ایتھیسٹ ہے, تو ہم دونوں کو ایکول رائٹس نہیں دے رہے, یا کسی طرح سے بھی ان کے بیچ میں ڈسکرمنیشن کریں. تو جب اسٹیٹ نے آپ کو مطلب آپ کا قانونی سسٹم جو ہے وہ اس میں کچھ اس میں فرق ہی نہیں رہ گیا, تو پھر ظاہر ہے آپ کی کوئی وہ جو انسینٹیو ہی نہیں رہ جاتا کہ آپ کرسچین رہو یا آپ گاڈ کے پہ بلیو کرو. پریکٹیکل فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹس ایکول دیٹ یو بلیو آن گاڈ اور یو ڈونٹ بلیو آن گاڈ. سو دس از وٹ سیکولرزم ٹیکس یو ان ٹو. ایک مائنڈ فریم ہے لوگوں کے لیے جو کہ جس کے اندر وہ لے جاتا ہے سیکولرزم, جو کہ بہت ہی اینٹی ریلیجن قسم کا مائنڈ فریم ہے. جو لبرل ماڈل ہے جو جرمنی میں سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ ماڈل چل رہا ہے, وہ اس میں کیا ان کا لاہے عمل ہے, وہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سمپتھی پرووائڈ کرے ڈفرینٹ ریلیجنس سیکٹس کو, ریلیجن کے ساتھ وہ سمپتھی کرے, پرووائڈ فنڈنگ اسٹیٹ سروس ٹو اور الاؤ یونیک اسپیشل ٹریٹمنٹ آف ریلیجنس. یعنی جو دین ہے, مطلب اگین میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں, یہ اسلام کی بات نہیں کر رہے, یہ ہندو مت کی بات نہیں کر رہے, یہ ریلیجن انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آرتھوڈاکس ہو گیا یا پروٹیسٹنٹ ہو گیا یا تیسرا چوتھا پانچواں جو بھی چرچز نئے نئے وہاں پر سامنے آئے, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان تمام ادیان کے ساتھ
سمپتائز کریں، ان کو سروسز پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ ایک اچھی یونیک ٹریٹمنٹ کرے، اسپیشل ٹریٹمنٹ کرے. اور اس کے علاوہ ایک اور ماڈل ہے جو کہ زوڈو سیکولرزم کہلاتا ہے، جو انڈیا جیسے ممالک میں کے اندر، جن کے اندر اسٹیٹ کہہ تو دیتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن ان کے جو پالیسیز ہیں جو پریکٹیکلی وہ کر رہے ہیں وہ فیور کرتے ہیں پرٹیکولر ریلیجن اوور ادرس. جیسے کہ انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جب سے بی جے پی کی اسپیشلی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ہندوتوا کو کتنا زیادہ فروغ دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کتنا سائڈ لائن کر رہے ہیں، کتنا مارجنلائز کر رہے ہیں. تو یہ چیز آلدو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، تو یہ ماڈل پھر ایک زوڈو سیکولرزم کا ماڈل بن جاتا ہے. سو اگین ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیکولرزم کا جو آئیڈیا ہے وہ ویسٹ میں کس طرح سے آگے بڑھا. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ان پوائنٹرز کے اندر ہے اور تھوڑا آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. ایک تو 1651 میں تھامس ہاب نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری اپنی سامنے لائی تھی، اور اس تھیوری میں کیا تھا کہ پورا جو قوم ہے نا، پورا ملک جو ہے، اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں ایک رولر کے ساتھ، ایک کنگ کے ساتھ، یا ایک جو بھی ان کا رولر ہے، چاہے وہ اس کو الیکٹ کر کے سامنے لائیں یا وہ مطلب کنگ ہو یا جو بھی ہو، اس کے ساتھ ان کا یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم ہماری فلاح و بہبود کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے اچھے فیصلے کرو گے، تو اس لیے جب تک تم ایسے کرو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم تمہارے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اور جو تمہارا وے آف ورکنگ ہے اس کو ہم فالو کریں گے. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو کہ عوام کا ہوتا ہے اپنی لیڈرز کے ساتھ. اپنے جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرائبل وے آف سسٹم بھی جو پرانا چلا آ رہا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جو بھی ایک ٹرائب ہوتا ہے اس ہر ٹرائب کا ایک چیف ہوتا ہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک لیڈرشپ کو بنائے، بیکاز بہت سارے معاملات جو ہیں سوشل ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک جج کی ضرورت پڑتی ہے، ایک فہم و فراست والے انسان کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ایک کمیونٹی کے بارے میں کوئی ڈیسیجنس کرے، بیٹھ کر وہ کوئی لاہ عمل سامنے لے کر آ سکے. سو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہر سوشل کمیونٹی کو ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک قوم ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ بھی لیڈرشپ کے بغیر، ایک ہیرارکی کے بغیر چل نہیں سکتا. سو یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھامس ہاب نے اسی لیے سامنے لائی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر ایک کنگ کو بھی مانتے ہیں، اپنے اوپر ایک الیکٹڈ لیڈر کو بھی مانتے ہیں، ہر طرح کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں، لیکن اس کا کام ہماری خدمت کرنا ہے، اس کا کام، وہ ہمارا سرونٹ ہے، وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو سنوارے. بلکہ یہ نہیں ہے ہمارا کانٹریکٹ اس کے ساتھ کہ وہ ہمارے مال اور اپنا ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لے گا، وہ ہمیں مارتا رہے گا، وہ ہمیں پہ ظلم کرتا رہے گا اور ہم خاموشی سے اس کی تابعداری کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہمارا لیڈر ہے اس کو ہماری خدمت کرنی ہوگی. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جان لاک نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو کانسنٹ آف گورنڈ، یعنی جو لوگ ہیں، جو عوام ہے جس کو آپ گورن کرتے ہو، تو ان کا کانسنٹ بہت ضروری ہے. یعنی یہ وہی بات آ گئی کہ ووٹ ان کا بہت ضروری ہے، کہ وہ بولیں کہ ہاں ہمیں تمہاری لیڈرشپ منظور ہے، ہم تمہیں خود سلیکٹ کرتے ہیں ایز اے لیڈر. یہ چیز مطلب ایک قدم اور آگے چلی گئی ڈیموکریسی کے پروسیس کی طرف، جو کہ 1689 میں یہ آئیڈیا جان لاک نے سامنے لے کر گیا ہے. پھر 1851 میں ہالیوکے، اس کا نام ہے جارج ہالیوکے، آئی تھنک سو، اس آدمی نے یہ آئیڈیا سامنے لے کر کے آئے کہ سیکولر ہونا چاہیے گورنمنٹ کو، نیچرلسٹک ہونا چاہیے، نیچر کے اوپر بات کریں. وہی بات مٹیریلزم والی کہ نیچر کے اوپر بات کریں، نیچرل چیزوں کے اوپر، امور کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کا کنسرن ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے اسٹیٹ کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہالیوکے جو ہے وہ ایک ایتھیسٹ ٹائپ آف تھنکنگ کا آدمی تھا، اور وہ اس طرح کی تھنکنگ کو وہ مطلب پسند کرتا تھا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اگر یہ بولوں کہ اسٹیٹ کو ایتھیسٹ ہونا چاہیے تو پھر تو یہ ساری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ میرے اوپر یلغار کر دیں گی، تو میں ایک بیچ کا راستہ کیوں نہ ڈھونڈوں کہ اسٹیٹ کو جو ہے نا ریلیجن سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، ریلیجن ایک آپ کا پرسنل افیئر ہے. یہ چیز آئیڈیا جو ہے یہ ہالیوکے نے 1851 میں ہی وہ لے کر آئے. پھر اب جو آگے چل کر 20th سینچری کے آتے آتے تمام ہی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں انہوں نے سیکولرزم کے آئیڈیا کو
مطلب پذیرائی دی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی چرچ جو ہے وہ تو بہت ہی ڈاگمیٹک ہے، چرچ جو ہے وہ بہت ان ریزنیبل ہے، ان لاجیکل ہے، سو لہٰذا چرچ کا معاملات اور اللہ کے معاملات جو لوگوں کے پرسنل ہیں وہ اپنی مرضی سے جائیں نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اسٹیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ ٹوٹلی ایک نان ریلیجس اور یعنی اس کی بات کرے کہ ٹوٹلی وہ مٹیریل بیس ہوگی۔ جب ایسا ہو گیا تو لاء کو بھی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کے انڈر لانے کی کوشش کی گئی، اور بہت سارے لیگل معاملات ایسے ہیں جس میں لوگوں کی رائے کو شامل کیا جاتا ہے، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لاء کو بنا رہے ہیں، یعنی بہت سارے لاز میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں ویسٹرن ممالک میں، جو کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی جو خوشی ہے اور ان کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے امینڈمنٹس کی جاتی ہیں لیگل سسٹم کے اندر۔ سو اس سے یہ تاثر ان کو اپنے لوگوں کو وہ یہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو ملتا ہے کہ لاء بھی جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کے انڈر ہمارے ممالک میں بن رہا ہے۔ سو یہ تو ایک اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہو گئی۔ اب ایک لبے لباب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی کنٹری سیکولر ہوتی ہے، سیکولر اپنے آپ کو کہتی ہے، تو اس کے اندر کیا کامنالٹیز ہوں گی، کیونکہ بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ سیکولر ہیں، لیکن بہت سارے اور بھی کنٹریز ہیں جو کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ڈکلیئر کیا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کی گورنمنٹس اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں۔ فار انسٹنس یو کے کو ہی آپ لے لیں، برٹن، اس کی کانسٹیٹیوشن میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیکولر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر کنٹری ہی کہتے ہیں۔ ایک سیکولر کنٹری جو ہے اس کے اندر اسٹیٹ کی سپریمیسی ہوگی، اور یہ پہلا پوائنٹ ہی جو ہے نا بہت ہی مطلب پنچنگ ہے میرے خیال میں، کیونکہ ہم جب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مطلب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے جو پہلے ہی حروف ہیں، شروع کے پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سپریمیسی ہے وہ اللہ کے پاس ہوگی، یعنی سوورینٹی اور سپریمیسی اللہ کی ہوگی۔ دیٹ مینس کہ آل مطلب جو بھی مرضی ہوگی وہ اللہ کی مرضی کے اوپر قوانین بنائے جائیں گے، ایکشنز لیے جائیں گے۔ سو یہاں پر کیا ہے، جب وہ ملک سیکولر ہو گیا، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تو پھر کیا ہوا کہ اسٹیٹ خود ہی سپریم ہو جاتا ہے۔ سو اسٹیٹ خود ہی ساورن ہو جاتا ہے، اور اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ از اے گروپ آف پیپل، لوگ ہی ہیں نا وہ، جو کہ ایک ایلیٹ کلاس بنتی چلی جاتی ہے، جس میں بہت سارے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہوتے ہیں پیپلز کے، اور بہت ساری ایک ڈیپ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، جو کہ ڈیپ اسٹیٹ ایکیومولیٹ ہوتی جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنتا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ ہر ملک کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیٹیوز کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور ایک ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ساورینٹی ہے وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ وہ ڈیموکریسی ہے، کیونکہ وہ ووٹ دیتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو اپنی مرضی سے انہوں نے ساری سپریمیسی دے دی، ساری ساورینٹی دے دی۔ اب رول آف لاء اس کے اندر ایک ہے، ہر ملک کے اندر ایک لاء ہوتا ہے اور ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے، اور وہ تو بہت اچھا ہے کہ رول آف لاء ہوتا ہے ہر ایک کے اندر۔ ڈیموکریسی ہوتی ہے ہر ایک کے اندر، بیکاز یہ سارا آئیڈیالوجی جو آپ کو میں نے پچھلے صفحات میں دکھائی کہ یہ تو آئیڈیا شروع ہی ایسے ہوا کہ لوگوں کے ریپرزنٹیشن کے اوپر جو لبرل آئیڈیاز ہیں کہ ہر انسان کی ایک حیثیت ہے، اور ایک پرسنالٹی ہے، اور ایک پرائیویسی، اور ان چیزوں کے، اور پھر اس کا آواز ہے، ہر انسان کی ایک ایکول آواز ہے، یہی چیز آئیڈیاز جو ہے نا وہ لبرلزم کی طرف بھی جاتے ہیں، ڈیموکریسی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی لازم و ملزوم ہے سیکولرزم کے اندر، بیکاز ڈیموکریسی جب ہوتی ہے نا تو، اور ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اور لوگ اپنے ریپرزنٹیٹیو چوز کرتے ہیں، تو پھر وہ جو اسٹیٹ کا ایک ایلیٹش گروپ ہے اس کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ کنگ شپ نہیں ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور آلدو کہ کریں وہ اپنی ہی مرضی، کریں وہ کچھ اور ہی، لیکن ان کے اوپر وہ لیبل لگ جاتا ہے کہ وہ مطلب الیکٹڈ ہے، لوگوں نے خود ان کو یہ پاور دی ہے۔ سو نو اسٹیٹ کنٹرول آن پرسنل لائف، یہ سیکولر اسٹیٹ کا ایک خاص وتیرہ ہوگا کہ وہ پرسنل لائف میں جو بھی انسان کرے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مطلب وٹ ایور ہی از ڈوئنگ، ڈرگس کر رہا ہے، تو وہ اس کی پرسنل لائف میں اسٹیٹ انٹروین نہیں کرے گا۔ اسٹیٹ انفورسز ایکشنز ناٹ بلیفس، یعنی اسٹیٹ یہ کہے گا کہ بھئی
تم یہ ٹریفک کی لائٹ نہیں توڑ سکتے، تم یہ جو ہے نا بینک کے اندر رابری نہیں کر سکتے، تم یہاں پر مطلب لیٹر نہیں کر سکتے، تم ایئرپورٹ کے پرامیسز میں چوئنگم نہیں کھا سکتے. یعنی بہت سارے مختلف ایکشنز ہیں جن کے بارے میں بات کرے گا اسٹیٹ، لیکن بلیف پہ نہیں کرے گا کہ تم اللہ پہ بلیو کرو نہ کرو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. تم مطلب اپنی پرسنل لائف میں کسی کے ساتھ زنا کرتے ہو، کسی کے ساتھ تم مطلب انسینس کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، وہ تمہاری پرسنل لائف ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہ سٹائل ہوگا، یہ ایک وتیرہ ہوگا سیکولر اسٹیٹ کا. ریلیجس ٹالرنس تو ڈیفینیٹلی اس میں ہوگی، بیکاز اسٹارٹ ہی ادھر سے ہوئی ہے بات کہ بھائی اگر کوئی پروٹیسٹنٹ ہے یا کوئی آرتھوڈاکس ہے یا کوئی سیٹینک چرچ پہ بلیو کرتا ہے، وٹ ایور اس کا مرضی ہے بھائی، وہ جس چرچ پہ بھی جائے. سو اسٹیٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. اور ریزن کو پریفرنس دی جائے گی ایز اے ورچیو، یعنی ریزن کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی جائے گی. بلیف کو پیچھے رکھا جائے گا، ریزن کو سامنے رکھا جائے گا. یہ باتیں ایک سیکولر اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ہوں گی. اب اگر سیکولر اسٹیٹ میں یہ سب خوبیاں ہیں تو پھر تھوڑا سا ایک کویشچن دماغ میں آتا ہے کہ جو لا ہے ایک کنٹری کا، کیونکہ ہر چیز تو لا کے مطابق ہی چلنی ہوتی ہے نا، تو یہ لا کون بنا رہا ہے؟ ایک سیکولر اسٹیٹ میں لا کون بنا رہا ہے؟ سو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، الیکٹیبلس بہت سارے سامنے آتے ہیں، ان کو وہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں. الیکٹیبلس جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور لوگوں کے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں. اب یہی الیکٹیبلس جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ بھی بنا لیتے ہیں، بیکاز اب جب کہ وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ ایکسیس پریویلیجز ان کو مل رہی ہیں، ایکسیس پاورز ان کو مل رہے ہیں، تو وہ ایک ایلیٹ کلاس کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ عام شہری نہیں رہتے، وہ ایک ایلیٹ بن جاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ میں نے ذکر نہیں کیا کہ ایک ڈیپ اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ UK کے اندر MI6 ہو، IMF ہو، یہ جو US ہے اس کے اندر پینٹاگون ہو، یا اور ان کے ملک میں بہت ساری لابیز ہیں جو کہ بہت بہت امیر لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور وہ لابیز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں لا میکنگ میں. اب وہ کیوں اثر انداز ہوتی ہیں؟ جبکہ لوگوں نے تو ان لوگوں کو ریپرزینٹیٹیوز کو ووٹ دیا ہوا ہے، تو لابیز کا کیا کام ہے بیچ میں؟ سو یہ ڈیپ اسٹیٹ بھی ہر ملک میں تقریباً کام کری، جس میں بڑے بڑے ججز بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے اداروں کے ہیڈز بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے ٹریڈرز بھی آ جائیں گے. تو وہ ملا کر ایک نیٹ ورک بنائیں گے، اور نیٹ ورک وہ ایلیٹ، اور ان کے اوپر ایک لیبل کے طور پہ یہ ریپرزنٹیٹیوز ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ ریپرزنٹیٹیوز لاز وہی بنائیں گے، کیونکہ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں نا. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ لاز بناتی ہے، لیجسلیشنز کرتی ہے. تو لا وہ وہی بنائیں گے جو لابیز ان کو ڈائریکٹ کریں گے، جو ڈیپ اسٹیٹ ان کو کہے گی، لیکن نام وہ یہ لیں گے کہ ہم لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. سو یہ ہے وہ سیکولر ماڈل جو کہ ایکچوئل میں کام کرتا ہے. ہمارے ملک میں بھی آلموسٹ یہی ماڈل کام کرتا ہے. پولیٹیکل ایلیٹ ڈیسائڈ فارن پالیسی، اکانومی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیفینس پالیسیز، تمام پالیسیز جن کا تعلق ملک سے ہے اور لوگوں سے ہے. ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، اکنامک پالیسی کیا ہوگی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیفینس پالیسی، تمام یہی ایک پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب تو بہت ساری رپورٹس آ گئی ویسٹرن ممالک میں بھی، US میں کی بھی رپورٹس میں نے پڑھی بھی، ان کے بارے میں میں نے لکھا بھی ہے، جن میں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریزولوشنز یا جتنی بھی قراردادیں سامنے لائی جاتی ہیں جو عوام کے انٹرسٹ کے لیے ہوں، کہ عوام کے ویلفیئر کے لیے وہ سامنے لائی گئی ہوں، وہ سب کی سب ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اور 99% وہی لیجسلیشن پاس ہوتی ہے جو کہ ایک امیر اور ایک ایلیٹ کلاس کے لیے فوائد کے لیے جو ہے نا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ ریزولوشنز پاس ہو جاتی ہیں پارلیمنٹس کے اندر. تو یہ تو وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن اسی سسٹم میں اگر آپ ویسٹرن کلچر میں دیکھیں کہ ان کا جو لیگل سسٹم ہے نا، اس میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی کرمنل کیسز ایسے ہیں جس کے اندر جوریز کو بٹھایا جاتا ہے. جوریز کو جب بٹھایا جاتا ہے تو وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے 10-15، جو کہ
اصل میں مطلب ان دی اینڈ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرائم ہوا ہے یا نہیں ہوا یا جو بھی اس کے بارے میں. تو وہاں سے ایک آپ کو امیج ملتی ہے, لوگوں کو یہ ایک امیج ملتی ہے کہ یہ لیگل سسٹم جو ہے نا وہ آپ کے لوگ جو ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے عوام جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. سو یہ ایک مطلب وہی لیبل کی طرح ہے یا ایک مطلب شو کی طرح ہے کہ بھئی ہم لوگ اتنے پروگریسو ہیں اور ہمارے ملک میں جو عوام سارے فیصلے کریں. سو لیکن ان دی اینڈ ان ریالٹی دس از ناٹ واٹس ہیپننگ. سو آر دا پولیٹیکل ایلیٹس سیکولر؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہاں پر تو میں آئی نہیں ہوں کہ بھئی پاکستان کو کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ایلیٹس ہیں, جو پولیٹیکل ایلیٹس بن گئی ہیں, جو ریپرزنٹیٹیو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کیا وہ خود سیکولر ہیں؟ کیا وہ واقعی ریلیجن کو بالکل الگ رکھتے ہیں, صرف مٹیریلسٹک اور میٹر آف فیکٹ چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور صرف ان کو میٹر اور ٹیمپورل ایشوز سے ان کا تعلق ہے, اور باقی تمام جو تعلق جو ریلیجن یا اور کسی قسم کے بلیف کے اوپر بیسڈ باتیں ان کی طرف ان کا کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے؟ کیا اکنامک پالیسیز میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ ہی تمام اکنامک پالیسیز اپنی ٹریڈ ڈیلز کرتے ہیں. جو وائٹ کرسچنز ہیں وہ وائٹ کرسچنز کو ہی ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں. وہ افریقن کنٹریز میں جا کر جو بلیک لوگ ہیں جن کا جو کرسچنز نہیں ہیں اسپیشلی, ان کو وہ ہمیشہ ایک ایسی اکنامک پالیسی ان کے ساتھ رکھتے ہیں جو کہ بیسڈ آن ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, اور جہاں پہ پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے وہ صرف وہ اپنے کلر کے اور اپنی کریڈ کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. چائنا کو لے لیں, ان کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ وار کر لی. رشیا کو لے لیں, ان کے ساتھ انہوں نے یوکرین کی وار کر لی. کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ اگر پورے یورپ کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں تو وہ پھر رشیا اور چائنا کے ساتھ کیوں نہیں مل کے رہ سکتے؟ وہ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ ڈیفینس پالیسی پہ اب آ جاتے ہیں. کیا وہ ڈیفینس پالیسی اور جو فارن پالیسی ہے ان کے اوپر وہ سیکولر ہیں؟ تو کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کس طرح سے اوٹومن امپائر کو کرش کیا گیا, کس طرح سے اس کے بعد جب کولڈ وار ہوئی تو کتنے سارے مسلمان, عرب اسپرنگ کا آپ ایگزامپل لے لیں, عرب اسپرنگ میں کس طرح سے مسلمان کنٹریز کے اندر کو خاک و خون کیا گیا, اور اس میں نیٹو کی فوجیں آ کے انہوں نے لیبیا میں بھی تباہی مچائی, مطلب سیریا میں بھی وہ بیٹھے رہے, افغانستان میں بیٹھے. کیوں نہیں وہ جا کے ہنگری میں یہ کرتے کہ بھئی تم لوگ بھی تو ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہو؟ کیوں نہیں وہ اسرائیل کو کہتے تم بھی تو ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہو؟ کیوں نہیں وہ انڈیا کو جا کر کہتے کہ تم بھی تو مطلب ہیومن رائٹ وائلیشن بے انتہا کر رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ مظالم کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر؟ تو وہاں پہ کیوں نہیں جا کے وہ تو کیا ہے کہ وہ صرف ایسی ہی ڈیفینس پالیسی بناتے ہیں جو کہ صرف ان کی وائٹ کرسچن کمیونٹیز کو فیور کر رہی ہیں, ان کو یونائٹ کر رہی ہیں, اور باقی لوگوں سے وہ ہر طرح کی جنگیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. فارن پالیسی اور ڈیفینس پالیسی میں وہ یہی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن سے تو پھر ایک اسرائیل کو بچانے کے لیے پورا یورپ اور پورا یو ایس کیوں کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ایک ریلیجن کے بیس پہ بنا ہوا ملک ہے؟ اگر ان کو اس کے ریلیجن سے یا ان کی کریڈ سے ان کی ریس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ہمارے فوائد جو ہیں اور ہمارے جو انٹرسٹ مٹیریل انٹرسٹ ہیں وہ تو سعودی عرب کے ساتھ زیادہ میچ کریں, وہ تو قطر کے ساتھ زیادہ میچ کریں, وہ تو ٹرکی کے ساتھ زیادہ میچ کریں, تو ہم تمہیں کیوں ڈیفینڈ کریں؟ تم باڑ میں جاؤ. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ اپنے ہر انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھ دیں گے, داؤ پہ لگا دیں گے صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, جو کہ ایک ریلیجن کے بیس کے اوپر زائنسٹ کنٹری ہے. تو یہ کیا سب ہے؟ یہ اگر اسٹیٹ سیکولر ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا. وہ عوام کہہ سکتے تھے, عوام کہتے کہ بھئی ہم سب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ان سے بہت محبت ہے. عوام تو ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ پالیسی ٹوٹلی بیسڈ آن دس ریلیجس کانسیپٹ بنا رہی ہے. وائی؟
what is happening. لیکن زیادہ تر جو قانونی معاملات ہیں, زیادہ تر جو کیسز ہیں, ان میں جوریز نہیں بٹھائی جاتی. اب ہم ایک کویشچن اور کرتے ہیں کہ کیا جو پولیٹیکل ایلیٹ, جس کے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, جس میں آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں اور ایک ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے, جس کے اندر بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کی جوڈیشری کے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے ہیڈس ہو سکتے ہیں, آپ کے ملٹری کے چیفس ہو سکتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ مل کر ایک ڈیپ اسٹیٹ بناتے ہیں. تو کیا وہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, کیا وہ خود سیکولر ہے؟ کیا یہ کویشچن ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اور ہم بات پاکستان کی نہیں کریں گے, ابھی ہم ویسٹ کی بات کریں, جو کہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکولر لوگ ہیں اور ہماری کنٹریز جو ہیں وہ سیکولر ہیں. تو کیا جو وہ اکنامک پالیسیز بناتی ہیں, ڈیفینس پالیسیز بناتی ہیں اور جو فارن پالیسیز بناتی ہیں, کیا وہ بالکل سیکولر مائنڈ سیٹ رکھ کر وہ بناتی ہیں؟ کیا ایسا ہی اگر آپ دیکھو تو آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ جو ویسٹ کے ممالک ہیں جن میں وائٹ کرسچین میجورٹی ہے, وہ ہمیشہ اپنے اکنامک جو ٹریڈ ڈیلز ہیں وہ اپنے وائٹ کرسچنس کے ساتھ ہی کرنے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اگر وہ ٹریڈ کرتے ہیں یا کچھ معاملات کرتے ہیں اکنامک افریقہ کے کنٹریز کے ساتھ, جہاں پہ بلیک لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ اور ریلیجنس کے لوگ رہتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی ایکسپلوٹیٹو قسم کی ٹریڈ ڈیلز کرتے ہیں. اور اگر پروفٹ شیئرنگ کی جہاں پہ بات ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے, وہ صرف اپنے وائٹ کرسچین لوگوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں, چاہے وہ یورپ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, چاہے وہ نیوزی لینڈ میں ہو, وہ لوگ ان کے فیوریٹ ہوتے. باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ چائنا کے ساتھ کیوں انہوں نے ٹریڈ وار کر دی, رشیا کے ساتھ کیوں وہ یوکرین کے وار میں لگ گئے, کیوں نہیں؟ اگر وہ سیکولر ہیں تو وہ کیوں نہیں یہ سوچ سکتے کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں تو ہمیں بہت فائدہ ہے اور رشیا کے ساتھ دوستی کرنے میں تو ہمیں بہت فائدہ ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ ڈیفینس اور فارن پالیسی کی جہاں بات لے لیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ عرب اسپرنگ ایک پرانا مثال نہیں ہے, بالکل تازہ ہے ہمارے, کہ اس عرب اسپرنگ میں پورا نیٹو اور پوری یورپ کی طاقتیں جو ہیں وہ انہوں نے لیبیا میں بھی آ کر تباہی مچائی, انہوں نے سیریا میں بھی آ کر تباہی مچائی, اس سے پہلے افغانستان میں پورا نیٹو بیٹھا رہا. پھر ایران کے خلاف ان کی جو ہے وہ دست درازیاں کبھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ان کو نہیں لگتا کہ ایران کے ساتھ دوستی کرنے میں تو ان کے بہت فائدے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں لگتا کہ پاکستان کے ساتھ یا سیریا کے ساتھ یا لیبیا کے ساتھ دوستی کر لینے میں ان کو بہت فائدے؟ تو ایسا راستہ کیوں نہیں وہ ڈھونڈتے, بلکہ دشمنیوں کے راستے وہ ڈھونڈتے. اسرائیل کی جو اگزامپل ہے وہ تو بہت ہی اوپن اگزامپل ہے کہ برٹن کو لے لو, یو ایس کو لے لو, دنیا کے سب سے زیادہ سیکولر ڈیموکریٹک سب سے بڑی ڈیموکریسیز ہیں یہ. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپنی جو فارن پالیسی, ڈیفینس پالیسی میں اسرائیل کو اپنا ایک کلیدی اور مطلب ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو وہ مر ہی جائیں گے, اور وہ لائک ایک زائنسٹ کنٹری ہے, ایک مذہب کی بنیاد پہ بنا ہوا کنٹری ہے, ایک آکیوپائر کنٹری ہے. وہ کیوں نہیں یہ کہتے کہ بھئی یہ تو جس ٹریک پہ اسرائیل چل رہا ہے وہ تو ریلیجس بیس کے اوپر وہ اتنے لوگوں کو مارتا چلا جا رہا ہے, یہ تو ہم مانتے ہی نہیں, ریلیجن کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. پھر وہ کیوں اتنے اٹل ہیں کہ بھئی ہم نے اس زائنسٹ کنٹری کو جو مطلب بالکل ریلیجن کے بیس کے اوپر کے نام کے اوپر تمام مظالم اپنے نیبرہڈ میں پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر کے بیٹھا ہے. سعودی عرب جو یو ایس کا اور یورپ کا الائے تھا تھوڑے دن پہلے, اس کو لوز کر دیا انہوں نے اسرائیل کو بچانے کے. تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یعنی کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کنٹریز کہتے ہیں, ان کی فارن پالیسی تو ٹوٹلی بیسڈ آن کریڈ ہے, ٹوٹلی بیسڈ آن ریلیجن ہے, ٹوٹلی بیسڈ آن ریسزم ہے. تو پھر ہاؤ کین دے کال دیم سیلف سیکولرزم؟ اور جب آپ کے اپنے ممالک میں تو یہ حالات ہیں اور آپ ہمیں یہ پرچار کرتے ہو کہ ہم اپنی کریڈ کو, اپنے ریلیجن کو بھول جائیں, ہم اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیں اور ہم جو ہے وہ صرف یہی ناپ تول کرتے رہیں کہ جی کتنی فیکٹریز لگ جائیں گی اور کتنے جو ہیں ڈالرز آ جائیں گے, یہی ہم کرتے رہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا بیسک کویشچن ہے, بینگ citizens of this country, Pakistan, being part of the Muslim Ummah and being part of also humanity, کہ ہم اس آئیڈیا, اس کانسیپٹ کے پروس اینڈ کونس کو دیکھیں, سمجھیں اس کو کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے یہ ہمیں ہماری پوری
قومی حیت کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیسے ہماری پوری آئیڈینٹی کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ کانسیپٹ اگر ہم اس کو ایز اے اسٹیٹ لیول پر قبول کر لیں. اور میں کچھ اور ایگزامپلز آپ کو اس سلسلے میں دینا چاہ رہی ہوں کہ یورپ کے اندر اس وقت اسلامو فوبیا جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، امیگرنٹس کے خلاف بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے ہیں. یہ بلکہ ایک اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن یورپ کے اندر اسلامو فوبیا کے بارے میں ایک رپورٹ نکالی تھی. انہوں نے بولا کہ فزیکل ویریبل اٹیکس ہوتے ہیں پراپرٹی کے اوپر، لوگوں کی پراپرٹی کے اوپر، ان کی مسجدوں کے اوپر، ان کی ورک پلیس کے اوپر، ورشپ کے اوپر پلیسز کے اوپر، اور اسپیشلی حجاب پہننے والی عورتوں کے اوپر وربل اور ایون فزیکل اٹیکس بھی ہوتے رہے. اور یہ چیزیں یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں یورپ کے اندر. اور حکومت جو اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے اندر اس چیز کو روکیں. اور وربل آن لائن تھریٹس آف وائلنس، ویلیفیکیشن اینڈ ابیوز یہ بھی ہوتا رہا ہے. اور پالیسیز اور لیجسلیشن حکومت کی طرف سے یعنی اسٹیٹس کی طرف سے بھی یہ اقدامات ہوئے ہیں، پالیسیز اور لیجسلیشنز بنائی گئی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ مسلمس کو ڈسپروپورشنلی ٹارگٹ کرتی رہی ہیں اور ان کی فریڈم آف ریلیجن کو محدود کرتی رہی ہیں. تو اگر آپ کا اسٹیٹ یہ کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ کہے کو اپنے آپ کو ایک سیکولر ریلیجن کا اسٹیٹ کہہ رہے ہو. اور دوبارہ سے وہیں پہ ہسٹوریکل بات پہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی کہ ان کی جو سیکولرزم تھی وہ اس وقت انہوں نے اس آئیڈیا کو ڈیولپ کیا تھا جب ان کے پورے کانٹیننٹ میں صرف کرسچین ہی لوگ رہتے تھے. لیکن اب جب کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اور گلوبلائزیشن کے ایرا کے بعد جو ہے اور بہت زیادہ انفلو ادھر دوسرے لوگوں کا ہوا ہے، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، بدھسٹ لوگوں کا، اور بے شمار کنٹری سے ان کے کنٹری میں مائیگرنٹس بھی آئے، امیگرنٹس بھی آئے. تو اس کے بعد ان کے وہ جو خیالات ہیں نا سیکولر ٹائپ کے وہ ہل کے رہ گئے. اور عوامی لوگوں کے مطلب عوامی لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامو فوبیا جو ہے نا آن دا رائز آ گیا. تو اگر ایز اے سوسائٹی ان لوگوں نے سیکولرزم کو قبول کر لیا تھا تو پھر کیوں نہیں وہ اور ٹالرنس، ریلیجس ٹالرنس کے بارے میں وہ اتنا کرتے تھے، تو پھر کیوں وہ برداشت نہیں کر رہے مسلمانوں کو اور اس طرح کی باتوں. سو ڈسکرمنیشن ان ایجوکیشن، امپلائمنٹ، ہاؤسنگ اینڈ ایکسیس ٹو گڈس اینڈ سروسز، ہر لحاظ ہر شعبۂ زندگی میں ان کے اوپر ڈسکرمنیشن لاگو ہو رہی ہے. ایجوکیشن میں دیکھ لیں، امپلائمنٹ میں دیکھ لیں، گھر لینے کے لیے ان کے لیے الگ سوسائٹیز مختص کر دی جاتی ہیں جس پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ان سوسائٹیز میں ہی جا کے رہیں. اور گڈس اینڈ سروسز بھی وہ تمام نہیں حاصل کر سکتے جو کہ وہاں کے وائٹ کرسچن میجورٹی کو ملتی ہیں. ایتھنک اینڈ ریلیجس پروفائلنگ ہوتی ہے، پولیس ابیوز ہوتی ہے ان کے خلاف. پروویژنس آف کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ، مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی کہ بھئی یہ ٹیررسٹ ہے اس کو لیبل کر کے اور اس کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. پبلک پروناؤنسمنٹس بائی سم جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشینز دیٹ اسٹگمیٹائز مسلمز ایز اے گروپ، یعنی ان کے کچھ جرنلسٹ بڑے انفلوئنشلز ہوں گے یا پولیٹیشینز ہوں گے، وہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دے دیں گے کہ پورے گروپ ایز اے گروپ مسلمانوں کو کرسچن کمیونٹی یا وائٹ کمیونٹی جو ہے وہ ان کے لیے دلوں میں ان کے لیے ہیٹریڈ اور ان کے لیے ایک نیگیٹو فیلنگس جو ہیں وہ بنتی چلی جائیں گی. سو یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر کاہے کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر تو سیکولر روایات جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور آپ باہر ہمارے ملکوں میں آ کر یہ جو ہے نا اس کو پریچ کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ ہاں ہم سب کو سیکولر ہو جانا چاہیے. سو یہ ایک اور نیوز میں آپ کو بتاؤں، ہاؤ یو کیز ڈیپ روٹڈ اسلامو فوبیا پرابلم اسٹوکڈ فار رائٹ رائٹس. یہ جو اب بالکل حالیہ رائٹس ہوئے ہیں 1-2 مہینے پہلے، اگست میں بھی ہوئے، سپٹمبر تک چلتے رہے. ان میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہ رائٹس اسپیشلی ہوئے ہیں. اسلامو فوبیا ان کے اندر ڈپکٹ ہوا تھا، اور وہ فار رائٹ قوتیں جو UK کے اندر موجود ہیں انہوں نے بڑا ان پروٹیسٹ میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ
بہت ایکسٹریم حد تک چلے گا. اور مسلمان لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے میڈیا میں, انہوں نے آ کر کہا ہے کہ ہم تو خوفزدہ ہو گئے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ حالات تو آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ پولیٹیکل میپ ایک دکھا رہی ہوں جس میں آپ کو دکھے گا کہ جو ریڈ کلر کی کنٹریز ہیں نا, یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لائک ایک ریلیجس اسلامک ریلیجن یا ایک پروٹیسٹنٹ ریلیجس اسٹیٹ کے طور پر, یعنی ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں تمام زیادہ تر کون سے کنٹریز ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اسلام ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اور یہ پوری اسلامک بیلٹ ہے جو موراکو سے اور ٹونیشیا سے شروع ہو رہی ہے اور پاکستان تک آ رہی ہے. بنگلہ دیش بھی ان میں شامل ہے. اور یہ میانمار بدھسٹ کنٹری, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو ریلیجس مطلب سیکولر نہیں ہے, ایک ریلیجن پہ بیسڈ ہے. اس طرح یہاں پر یو کے خود ایک کنٹری ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے, اور یہ گرین لینڈ ہے. تو باقی آپ یہ تمام دنیا کے ممالک کو دیکھیں, ان میں بہت سارے ہیں جنہوں نے سیکولر اپنے آپ کو قرار دیا ہوا ہے, اور بہت سارے ہیں جنہوں نے نہ ہی اپنے آپ کو سیکولر قرار دیا ہوا ہے, نہ ہی وہ کسی ریلیجن میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ مسئلہ تو پھر اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے ہی ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سیکولر ہو جائیں. تو کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اس بات پہ آپ غور کریں, اپنے دلوں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سوال کو کھنگالیں ذرا.